السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کی فطرت زمین کی مانند ہے۔ لوگوں کے مختلف مزاج پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے مزاج زمین کے مزاج کے مختلف ہونے کی طرح ہے۔ بعض لوگ نرم اور سہل خو ہوتے ہیں اور بعض سخت کھردرے۔ کچھ لوگ باراور اور زرخیز زمین کی طرح کھلے دل اور سخی ہوتے ہیں اور کچھ بنجر زمین کی صورت جہاں نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ سبزہ اگتا ہے، کنجوس ہوتے ہیں۔ زمین کی مختلف اقسام کے ساتھ انسان کا طرز عمل ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ پتھریلی اور اونچی نیچی زمین پر انسان آہستہ آہستہ اور احتیاط سے چلتا ہے، جبکہ نرم اور ہموار زمین پر اطمینان سے بھاگا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور اس سے آدم پیدا کیا۔ اب آدم کے بیٹے زمین کے مطابق پیدا ہوئے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید، اور کوئی کالا ہے اور کوئی اس کے درمیان ہے۔ کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت مزاج، کوئی برا ہے تو کوئی اچھا۔ لوگوں کے معاملہ میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ لوگوں کے مزاج کا لازمی اثر ان کے فیصلوں اور ارادوں پر پڑتا ہے۔ یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ زندگی میں کبھی آپ کو خدا نخواستہ ازدواجی معاملات میں کسی مشکل کا سامنا پڑ جائے تو اپنے ایسے ساتھی دوست سے جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ سخت اور کھردرے مزاج کا مالک ہے، مشورہ کر کے دیکھیے۔ مثلاً آپ اس سے کہیں کہ میری بیوی بہت مسائل کھڑے کر رہی ہے، وہ میرا ذرہ برابر احترام نہیں کرتی، بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ بیویاں صرف ڈنڈے کے بل پر سیدھی رہتی ہیں، مرد بنو مرد۔ اس کا غرور خاک میں ملا دو اور ایسی پھینٹی لگاؤ کہ ساری عمر یاد رکھے۔ آپ طیش میں آ کر اگر اس کی ہدایت پر عمل کریں گے اور اپنا ہنستا بستا گھر اجار بیٹھیں گے، یہ پرابلم اپنے اس دوست ساتھی کے سامنے رکھیں جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نرم مزاج اور حساس دل کا مالک ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی رہنمائی کچھ اس طرح سے کرے گا، بھائی میرے، خیال کرنا، تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے، اور دنیا میں کون سا ایسا بندن ہے جسے باہمی اختلافات اور مشکلات کا سامنا نہیں۔ تمہیں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو وہ تمہاری بیوی اور شریک حیات ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ملاحظہ کریں کہ آدمی کی طبیعت اس کے خیالات و نظریات اور فیصلوں پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ غصہ انسان کی نفسیات تبدیل کر کے اس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ پچھلے وقتوں میں ایک قاتل ہو گزرا ہے جس نے 1 2 یا 10 20 نہیں، پورے 99 قتل کیے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگوں کے انتقام سے کیسے بچ پایا۔ شاید لوگوں پر اس کی دہشت اس حد تک طاری تھی کہ وہ اس کے قریب آنے کی جرات نہیں کرتے تھے، یا وہ جنگلوں صحراؤں میں چھپتا پھرتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور توبہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پوچھا۔ لوگوں نے اسے ایک عبادت گزار راہب کے بارے میں بتایا جو دن رات مصلے پر کھڑا عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ راہب تھا تو نرم مزاج لیکن تھوڑا جذباتی تھا۔ قاتل راہب کے ہاں اس کی خانقاہ میں گیا اور اس سے ملتے ہی کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ راہب جو ایک چونٹی کے قتل کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتا تھا، اس کا یہ سوال سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے جھرجھری لی اور چلا کر کہا، نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ کم علم راہب جو فیصلہ کرتے وقت جذبات کو سامنے رکھے، اس سے زیادہ کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ قاتل جو ایک سخت اور غصہ مزاج آدمی تھا، راہب کا یہ جواب سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے آگ بگولا نظروں سے راہب کی طرف دیکھا اور یکدم اپنا خنجر نکال کر اس کے جسم میں اتار دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا خانقاہ سے نکل گیا۔
چند دن گزرے اور قاتل کو ایک بار پھر توبہ کا خیال آیا۔ اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ وہ پیدل ہی اس کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس کا عالم سے سامنا ہوا تو اسے ایک معاملہ فہم آدمی نظر آیا جسے علم کے وقار نے باروب اور پرکشش بنا دیا تھا۔ قاتل نے جرأت مندانہ عرض کی، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ عالم نے فوراً جواب دیا، سبحان اللہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ ایک عمدہ جواب تھا۔ واقعی اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا تھا؟ رب ارض و سما کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ زاری اور عاجزی کرنے سے اسے کون روک سکتا تھا؟ عالم نے، جو علم شریعت کی بنا پر فیصلہ کرتا تھا، نہ کہ اپنے جذبات و احساسات کے تابع ہو کر، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تم بدکاروں کے علاقے میں رہتے ہو، تم فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ توبہ کی غرض سے جذبات کے عالم میں چل پڑا، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آ لیا۔ اس کی روح وصول کرنے رحمت اور عذاب کے فرشتے نازل ہوئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ آدمی توبہ کی نیت سے آیا تھا۔ اس پر عذاب کے فرشتوں نے اعتراض کیا، اس نے کبھی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ان کی جانب ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا۔ اس نے ان کے اختلافات کا یہ حل نکالا کہ دونوں شہروں کی درمیانی زمین ماپی جائے۔ وہ جس شہر کے قریب ہوا، اسی کے باشندوں میں شمار کیا جائے گا۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکوکاروں کے شہر کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کے قریب آ جاؤ، اور گناہ کاروں کے شہر سے کہا کہ تم میرے بندے سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ نیکوکاروں کے شہر کے قریب پا کر رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جزاک اللہ خیرا۔